إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق اللہ العلی العظیم. خدایا پھر عطا کر ہم کو ذوق درس قرآنی، نہ ہو رسوا الہی پھر کبھی شان مسلمانی. جو چھوڑا دامن قرآن ذلیل و خوار ہوا مسلم، وہ ہندی ہو کہ ترکی ہو کہ مصری ہو کہ ایرانی. جو چھوڑا دامن قرآن نتیجہ اس کا یہ دیکھا، جہاں بانی جو کرتے تھے وہ اب کرتے ہیں دربانی. ہوئے محروم ہر عزت سے، دولت سے، بصیرت سے. ہوئے محروم ہر عزت سے، دولت سے، بصیرت سے. سمجھتے ہی نہیں نازل ہوا کیوں قہر ربانی. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ اور دور اور نزدیک سے تشریف لانے والے مہمانان اعظام اور سامعین ذوی الاحترام، اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک دینی ادارے کے پروگرام میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دینی مدارس اسلام کے قلعے ہیں. ان کی اہمیت کا اندازہ ہمیں ہو یا نہ ہو، لیکن باطل طاقتیں ان کی اہمیت اور افادیت سے بخوبی واقف ہیں. اسی بنا پر دشمنان اسلام آئے دن مدارس کے خلاف منصوبے بناتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں. ابھی آپ نے ایک بچے سے سنا ہوگا، اس نے آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ جب ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط ہوا تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں یہاں ایک ایسی قوم کو وجود میں لانا ہے جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے اگرچہ ہندوستانی ہو، لیکن ذہنی، فکری، عملی اور اخلاقی لحاظ سے وہ انگریزوں کے رنگ میں رنگی ہوئی ہو. اور اس کے لیے انہوں نے محنت کی، کوشش کی. اس کے بالمقابل ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگوں نے یہ طے کیا کہ ہمیں یہاں ایسی نسل تیار کرنی ہے جو رنگ و نسل کے اعتبار سے اگرچہ ہندوستانی ہو، لیکن فکر و مزاج کے اعتبار سے مکی اور مدنی ہو. نبی پاک علیہ السلام کے لائے ہوئے دین پر وہ خود بھی مضبوطی سے عمل پیرا ہو اور آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والی ہو. اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے ان مکاتب کو اور مدارس کو قائم فرمایا تاکہ یہاں سے امت کی دین رہنمائی کا فریضہ انجام دیا جا سکے اور یہاں پر قوم کے نونہالوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں دینی تعلیم سے آراستہ کیا جا سکے. ہمارے آقا و مولا سرور کائنات فخر موجودات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و تلاوت القرآن. اپنی اولاد کی تربیت ایسے انداز میں کرو کہ ان کے دل و دماغ میں 3 چیزیں راسخ ہو جائیں، 3 عادتیں، 3 خصلتیں ان کے دل و دماغ میں رچ جائیں اور بس جائیں. سب سے پہلی چیز ان کے دل و دماغ میں جو بٹھانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. دوسری چیز اہل بیت اور صحابہ کرام کی محبت. اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کی اہمیت اور قرآن پاک کی قدر و منزلت. ان مدارس میں جو بچوں کو تعلیم و تربیت دی جاتی ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کے بیان کردہ انہی خطوط کی روشنی میں دی جاتی ہے. بچوں کے دلوں میں نبی کی عظمت بٹھائی جاتی ہے.
بچوں کو صحابہ سے محبت کرنا سکھلایا جاتا ہے، طلبہ کو قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین نے ان پڑھ لوگوں میں اور ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر کو بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سناتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کے 3 بنیادی مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مقصد ہے تلاوت کتاب اللہ، یعنی قرآن پاک کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا۔ دوسرا مقصد ہے تزکیہ اور احسان۔ تزکیہ اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ جو سیکھیں اس کو دل میں اتاریں، ہماری زندگی کتاب و سنت کا عملی نمونہ بن جائے، جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اور تیسرا مقصد نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا اللہ نے بیان فرمایا، تعلیم کتاب و حکمت۔ قرآن پاک میں اللہ کے کیا احکامات ہیں، احادیث طیبہ میں نبی پاک علیہ السلام کی کیا تعلیمات ہیں، اس کو پڑھنا اور پڑھانا یہ نبی پاک علیہ السلام کی بعثت کا تیسرا مقصد ہے۔ یہ 3 کار نبوت ہیں، یہ تینوں کار نبوت ہیں، اور ان 3 کاموں میں سے 2 کام یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کو پڑھنا اور پڑھانا، اور تعلیم کتاب و حکمت، قرآن اور حدیث کے معنی اور مطالب کو بتلانا اور سمجھانا، انہی مدارس کے اندر انجام دیا جاتا ہے۔ 3 کار نبوت میں سے 2 کام یہی مدارس اور مکاتب انجام دے رہے ہیں، اس لیے مدارس کی اور ان اداروں کی اہمیت کو سمجھے، اور آپ سے جتنا ہو سکتا ہو، جس شکل میں بھی ہو سکتا ہو، ان کے تعاون سے دریغ نہ کرے۔ اس طریقے سے آپ نبی پاک علیہ السلام کے مشن میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کی امداد کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت مفتی عبدالتواب صاحب دامت برکاتہم نے ابھی آپ کے سامنے مدرسے کے احوال و قواعد پیش کیے۔ آپ حضرات نے سماعت فرمائی کہ 3 لاکھ سے زائد مدرسہ اسی وقت مقروض ہو چکا ہے، حالانکہ ابھی 2 مہینے 2.5 مہینے ابھی باقی ہیں تعلیمی سال میں۔ آپ حضرات ہمت اور حوصلہ کا مظاہرہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے جن حضرات کو مال و دولت سے نوازا ہے، وہ طے کریں کہ آج کے اس اجلاس میں، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ ہم دل کھول کر کے اس ادارے کا تعاون کریں گے، کم از کم یہ خسارہ تو فوری طور پر ختم ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ایمان والے کو جب مال و دولت سے نوازتا ہے تو اس لیے نہیں نوازتا کہ وہ بیجا اور خرافات میں اپنے مال کو خرچ کرے، رسومات کے اندر اپنے مال کو ضائع کرے۔ مومن تو اس لیے نوازا جاتا ہے کہ جب کوئی دینی تقاضا پیش آ جائے تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے۔ اور اس سلسلے میں صحابہ کرام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ سمجھے، ان کی زندگی کے واقعات سے سبق حاصل کریں۔ صحابہ کرام میں جو مالدار ہوتے تھے وہ تو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہی تھے، ایسے موقعوں پر جو غریب اور نادار صحابہ ہوتے تھے وہ بھی اس طرح سے اس میں حصہ لینے کی کوشش کرتے تھے جس کا آج ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ وقت بہت چونکہ مختصر ہے، میرا وقت شاید 1-2 منٹ اور رہ گیا، ورنہ میں اور تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کرتا، صرف ایک روایت سنا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لما نزلت آیت الصدقۃ كنا نحمل فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا مراع وجاء رجل فتصدق بساع فقالوا ان الله لغني عن ساع هذا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ اللہ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے خیرات کرنے کا
حکم دیا ہے، اللہ نے جو تم کو مال عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ آپ حضرات لا کر کے یہاں چندہ پیش کرے۔ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس نہیں تھا وہ جا کر کے مزدوری کیا کرتا تھا، اور مزدوری کرنے کے بعد اس کو جو رقم حاصل ہوتی تھی، جو اجرت ملا کرتی تھی، اس کو لا کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں اس موقع پر ایک صحابی آئے اور بہت زیادہ چندہ پیش کیا۔ دوسری جگہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ علی اختلاف الاقوال، دو قول ہیں، ایک قول کے اعتبار سے 8,000 درہم اور دوسرے قول کے اعتبار سے 4,000 درہم انہوں نے چندہ دیا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے پاس اس وقت 8,000 درہم تھے، 4,000 اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں اور 4,000 یہاں آپ کی خدمت میں اپنے رب کی رضا کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارک اللہ لکا فیما انفقت و فیما امسکت، جو تم نے گھر چھوڑا اس میں بھی اللہ برکت دے اور جو لے کر کے آیا ہو اس میں بھی اللہ برکت دے۔ یہ اتنا بڑا چندہ پیش کیا، منافقین کہنے لگے ریاکار ہے، دکھانے کے لیے اور نمائش کے لیے اور اپنے نام کے لیے اس طرح لا کر کے اس نے اتنی رقم دی۔ ایک اور صحابی حضرت عاصم بن عدی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 100 وسق کھجوریں لا کر کے پیش کی۔ ایک دفعہ بہت پہلے میں نے حساب لگایا تھا تو 100 وسق کے 200 کنٹل بنتے تھے، 200 کلو نہیں، 200 کنٹل۔ پھر میں نے ایک کتاب میں دیکھا کہ 130 کنٹل ہوتے۔ آپ 200 نہ مانیے میری تحقیق کو، آپ جو ہے کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیجئے، 130 ہی مانیے تو 130 کنٹل کھجور معمولی نہیں ہے۔ ان کو بھی لوگ کہنے لگے منافقین کی یہ بھی ریاکار ہے، یہ بھی نمائشی ہے۔ اور ایک اور صحابی حضرت ابو عقیل، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، گئے رات میں مزدوری کیا اور 7.5 کلو کھجوریں، 2 سا 7.5 کلو کھجوریں ان کو مزدوری میں ملی۔ اس میں سے آدھا لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے ان عندی ساعین ساعا لربی و ساعا لعیالی، میرے پاس یہ 2 ساع ہیں، 7.5 کلو ہیں، 3.25 کلو میرے رب کے لیے اور 3.25 کلو میرے بچوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قدردانی فرمائی اور فرمایا انظروا فی الصدقۃ، یہ جو صدقے کا ڈھیر ہے یہ 3.5 کلو کھجور اس پر بکھیر دو، اس کی برکت سے سب کے صدقے قبول ہو جائیں گے۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا، جس کی جو حیثیت تھی اس کے اعتبار سے وہ حصہ لیا کرتا تھا۔ اس لیے چونکہ وقت ختم ہو چکا، اس لیے میں انہی پر اپنی باتوں کو ختم کرتے ہوئے آپ حضرات سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ مدرسے کا دل کھول کر کے تعاون فرمائیے۔ آپ کے تعاون سے اگر یہ خسارہ دور ہو گیا اور مدرسے کو تقویت مل گئی تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس نبوی مشن میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ یہ بہت آسان ہے اس گروپ میں اور اس مشن میں لگے ہوئے لوگوں میں اپنا نام درج کرانے کا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔